شاہ ولی اللہ کی حکمت کے سب سے بڑے ماہر وہ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ تھے. شیخ الہند کی توجہ اور التفات کا مرکز تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ. افغانستان کا انقلاب جو تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے سامنے آیا تھا. انگریز کو شیخ الہند سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا مولانا عبید اللہ سندھی سے تھا. آپ نے انقلاب کے اصول و اسباب کو قرآن حکیم کی روشنی میں متعین کیا. اگر تم اس دینی فلسفے کو نافذ نہیں کرو گے تو پھر لادین فلسفہ انقلاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا. یہ آپ کے پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں آپ کے پڑوس میں مفتی رضوان انہوں نے 2 کتابیں لکھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے اوپر, اور اس شخص نے مولانا سندھی کے ساتھ بہت زیادتی کی. مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کا نصف العین کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ایک سیریز شروع کی ہے کہ برِ صغیر کے جتنے نامور علماء, ایسے علماء جنہوں نے احیائی فکر کو زندہ کیا, انقلابی فکر کو زندہ کیا, مجددانہ کام کیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ہر ایک ایسی پرسنالٹی کی بایوگرافی, ان کا لائف, ان کی علمی خدمات, ان کی انقلابی جدوجہد کیسی تھی, اس پہ بات کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے برِ صغیر کا ایک بہت بڑا نام مولانا محمود حسن دیوبندی جو شیخ الہند کے حوالے سے مشہور ہوئے, ان پہ ایپیسوڈ کیا تھا. اور آج ہم انہی کے قابل شاگردوں میں سے ایک شاگرد عبید اللہ سندھی رحیم اللہ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح میرے پرانے دوست مفتی عبدالرحمن ستی صاحب اس پہ ہمارا ساتھ دیں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں پھر وقت دیا. مفتی صاحب تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ عبید اللہ سندھی ان علماء میں سے ہیں کہ عام پبلک میں یا عام جو مذہبی طبقہ ہے ان میں کہیں یہ گمنام ہو کے رہ گئے. اگر میں دوسرے الفاظ میں بات کروں تو گمنام نہ صحیح لیکن بہت حد تک ان کی مخالفت بھی کی جاتی ہے مذہبی طبقے سے. Who was عبید اللہ سندھی؟ عبید اللہ سندھی کون تھا اور کیا فکر تھی اس شخص کی؟ کیا انہوں نے برِ صغیر میں کارنامے کیے اور ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الہند کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے یہ وہی نسبت ہے جیسے ایک شاگرد کی استاد کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فیضان بھائی. آج اب آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, یقیناً آپ ایک انقلابی شخصیت تھی. تو سب سے پہلے تو ہمیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف سمجھ لینا چاہیے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ 1872 کو ضلع سیالکوٹ کے گاؤں میں پیدا ہوئے, اور آپ کے قبول اسلام کا پس منظر یہ ہے کہ 15 برس کی عمر میں 1887 کو تحفۃ الہند نامی کتاب کے مطالعے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان کے مطالعے کے بعد پھر یہ کہ آپ نے اسلام قبول کیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جو پہلا دور ہے 1887 سے لے کر 1915 تک, یہ آپ کا پہلا دورانی ہے. آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے 1888 کو دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا, اور قابل غور بات یہ ہے کہ آپ اول دن سے ہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی توجہ اور ان کے التفات کا مرکز رہے. پھر آپ نے اپنے مطالعے اور فکر کے نمونے کے طور پر 2 کتابیں لکھ کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کی, ایک علم حدیث پر اور ایک فقہ حنفی پر. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر مولانا سندھی کو بہت سراہا. تو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے میری تعلیمی اور سیاسی جتنی بھی مشاغل تھی وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے ہی وابستہ رہی ہے. مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ جب سندھ واپس آئے تو اب آپ نے اپنے سیاسی کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 2 کام کیے تھے. پہلا کام تو یہ کیا تھا کہ محمود المطابع کے نام سے آپ نے ایک مطبع قائم کیا تھا, اور آپ نے بہت ساری نایاب کتابیں اس مطبع سے شائع کی تھی.
دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک ماہوار رسالہ جو تھا ہدایت الاخوان کے نام پر وہ آپ نے شائع کیا تھا، لیکن بعد میں مولانا سندھی کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں ذی استعداد طلبہ تیار کروں، اور پھر جس کے لیے سندھ میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ دارالارشاد کے نام، اس کی نگرانی جو ہے وہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کی گئی، اور پھر حضرت سندھی نے جو ہے وہ اپنے تلامذہ اور اپنے شاگرد تیار کرنا شروع کی، اور پھر ایک نام پر شاگرد جو تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، یہ حضرت سندھی کے شاگرد تھے، یہ حضرت سندھی کے شاگرد تھے۔ یہ تو مفتی صاحب بہت بڑا نام ہے برے صغیر میں، احمد علی لاہوری، بہت بڑے آدمی، قرآن کی بہت خدمت کی حضرت نے۔ 1909 میں، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا سندھی کو اور مولانا محمد صادق کو سندھ سے دیوبند طلب کیا۔ ٹھیک، اس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مدرسہ جو دیوبند ہے 1866 میں قائم ہوا تھا، اور میں اس مدرسے کا پہلا شاگرد تھا، اور اس وقت جو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی وہ تقریر مجھے آج بھی یاد ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ 1857 کی شکست کی تلافی ہو سکے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد مولانا سندھی سے فرمایا کہ اب یہ مدرسہ جو ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ اچھا، صرف تدریس کے لیے تو اس قسم کے کئی مدارس اور بھی قائم ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے جس کے لیے اس مدرسے کے قیام کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ ٹھیک، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سندھ سے ایک شخص میرے پاس آیا ہے جس کی داڑھی خوب گھنی ہے، اور اس نے آ کر مجھے اس مدرسے کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ ٹھیک، شیخ الہند فرماتے ہیں کہ بیداری کے بعد جب میں نے غور کیا تو اس وضع و قطع کے دو شخص مجھے سندھ میں نظر آئے، ایک مولانا عبید اللہ سندھی، اچھا، دوسرے مولانا محمد صادق۔ تو میں نے اس لیے آپ دونوں کو دیوبند طلب کیا۔ ٹھیک، یہ سن کر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مدرسے کے تمام فارغ شدہ طلبہ کو خواہ اندرون ہند کے ہوں یا بیرون ہند کے دستار بندی کے جلسے میں شرکت کے لیے بلایا جائے، اور پھر اس اجتماع کے ذریعے سے اس مدرسے کی مرکزی حیثیت اور اہمیت بھی واضح ہوگی، اور مدرسے کی اصل مقصد والی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے تجاویز بھی سوچی جا سکیں گی۔ لہذا تمام فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں ان کو دیوبند سالانہ جلسے میں بلا لیا جائے۔ ٹھیک، تب حضرت شیخ الہند نے مولانا سندھی اور مولانا محمد صادق سے یہ بات کہی کہ آپ حضرات یہاں دیوبند ٹھہرے اور جلسے کی تیاری شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت بنائی جمعیت الانصار کے نام پر دیوبند کے مقصد کے حصول کے لیے۔ تو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے 4 سال دیوبند میں رہ کر اس جماعت کے مقصد کے حصول کی خدمت کی ہے، 4 سال تک دیوبند میں رہ کر۔ اور شیخ الہند کے نامور تلامذہ میں سے مولانا احمد علی لاہوری یہ مولانا سندھی کے وہاں معاون رہے ہیں، دیوبند مولانا سندھی کے معاون رہے، معاون بن کے کام کیا تھا۔ بعد میں جب دیوبند میں رہ کر تحریکی کام کرنا مشکل ہو گیا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور جب تحریکیں کام کرتی ہیں تو پھر مشکلات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو دیوبند میں کچھ مشکلات پیدا ہوئی، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے حکم سے یہ جمعیت الانصار نامی تحریک کو دیوبند سے دہلی میں منتقل کیا گیا۔ ٹھیک، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے صرف جماعت کو ہی نہیں منتقل کیا بلکہ اس کا نام بھی بدل دیا، اور اس کا نام جمعیت الانصار سے انہوں نے نظارت المعارف القرآنیہ کر دیا۔ ٹھیک، اور پھر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ بھی دیوبند سے دہلی منتقل ہو گئے، اور وہاں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا سندھی کو خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد سے متعارف کروایا۔ اچھا، دہلی بھیجا انہیں اور کہا کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس رہیں اور مولانا محمد علی کے پاس،
یہ دونوں وہ شخصیات تھی کہ بر صغیر کی اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. اور مولانا ابوالکلام آزاد تو ویسے بھی سیاسیات اور عمرانیات سے پوری طرح باخبر تھے. تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس رہ کر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ بین الاقوامی سیاسیات سے باخبر ہو گئے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں مولانا سندھی کی تربیت کے لیے شیخ الہند کر رہے تھے. گویا کہ شیخ الہند کی توجہ اور التفات کا مرکز تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ ان کو تیار کر رہے تھے. جس وقت انہیں سندھ بھیجا تھا اور مدرسہ دار ارشاد کی جو خدمات سر انجام دی تھی اس وقت بھی حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند سے مسلسل رابطے میں تھے. اور پھر اس کے بعد واپس انہیں دیوبند بلایا, جمعیت الانصار نامی جماعت قائم کی. 4 سال تک اس کی خدمت دیوبند میں رہ کے مولانا سندھی نے کی. پھر سیاسی تکمیل کے لیے شیخ الہند نے مولانا سندھی کو کس کے پاس بھیجا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے, سیاسی تکمیل کے لیے. تو بہرحال مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بات مولانا سلمان شاہ جہان پوری نے اپنی کتاب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی میں اس کے صفحہ 98 پر لکھی ہے. کہا کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند سے جو خاص باتیں ہم نے سیکھی ہیں, خاص بات, ان میں سے سب سے اہم مسئلہ تو تھا وہ جہاد کا مسئلہ تھا. کیونکہ علی گڑھ کے لوگ جہاد کی منمانی تشریحات کر رہے تھے. علی گڑھ کے لوگ جہاد کی خود ساختہ تشریحات کر رہے تھے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے اہم مسئلہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ مسئلہ ہے جہاد. تو بہرحال یہ کہ یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پہلا دور تھا, یعنی تربیت کا دور. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی. اور سیاسی تکمیل کس سے کی تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد سے. اب اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی کا جو دوسرا دور آیا تھا وہ جلاوطنی کا دور ہے. یعنی 1915 سے لے کر 1939 تک یہ 24 سال بنتے ہیں کہ شیخ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جلاوطنی کی زندگی گزاری تھی. کتنے سال؟ 24 جلاوطنی میں. در حقیقت جو مولانا سندھی کا سفر کابل تھا 1915 میں, وہ شیخ الہند ہی کے حکم سے تھا. جب شیخ الہند نے دیکھا کہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسیات میں بھی تکمیل کر لی اور میری فکر کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, تو انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تھا, افغانستان, کہ میں جاتا ہوں حجاز اور وہاں ترک گورنر سے ملاقات کر کے کسی طرح ترکی کی جو خلافت ہے ان تک میں رسائی حاصل کر کے انہیں میں یہ دعوت دوں گا کہ تم بر صغیر پر حملہ کر. آپ افغانستان جائیں, کابل حکومت کو آمادہ کریں کہ وہ بھی بر صغیر پر حملہ کریں. اندر سے ہم مسلمان یہ کہ انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اور انگریز کو پسپا کرنے پہ کامیاب ہو جائیں گے. 1915 میں شیخ الہند کے حکم سے مولانا عبید اللہ سندھی کابل گئے. اور یہ جلاوطنی کے زمانے میں جو چیزیں قابل غور ہیں جنہوں نے مولانا سندھی کی شخصیت میں بہت نکھار پیدا کی. جس وقت آپ کابل گئے تو افغانستان کا انقلاب جو تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے سامنے آیا تھا, اور اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کا کردار بھی تھا. اچھا, یہ ساری چیزیں مطلب آپ نے اپنی زندگی میں ہی دیکھی ہے سارا کچھ؟ آپ نے افغانستان کا انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد جس وقت یہ کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مزید حالات مشکلات پیدا ہو گئی اور برٹش حکومت نے اس وقت یہ کہ آپ کو جلاوطن قرار دیا تھا. ایک بات میں یہاں سے آپ کو کہتا چلوں کہ انگریز کو شیخ الہند سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا مولانا عبید اللہ سندھی سے تھا. اچھا. شیخ الہند تو 4 سال جیل کاٹ کے واپس آ گئے تھے ہندوستان میں. بالکل. لیکن 24 سال تک مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کی زندگی کاٹنے پر مجبور تھے. اللہ اکبر. انگریز کسی صورت میں بھی راضی نہیں تھے کہ وہ ہندوستان واپس آ جائے بر صغیر پہ. پھر 1922 کے آخر میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ماسکو چلے گئے, روس. اور پھر جس وقت آپ وہاں گئے تو روس کا ایک عظیم الشان انقلاب تھا جو آپ کی زندگی میں یعنی آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں گزر چکا تھا. تو گویا کہ ابھی ماحول میں روس کے گرمی و شدت باقی تھی اور آپ نے گویا کہ جو روسی انقلاب کے جو اثرات تھے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھے. پھر اس کے بعد 1923 کے وسط میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی کا سفر کیا, اور یہ ترکی کی تاریخ کا سب سے زیادہ پرآشوب دور تھا.
گویا کہ ترکی کا وہ جو خلافت کا نظام تھا، کیونکہ 1924 میں خلافت کے نظام کا خاتمہ ہوا تھا، اور 1923 میں مولانا سندھی کہاں گئے تھے؟ ترکی میں گئے تھے 1923 میں. تو وہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور پھر ترکی کا ایک سیکولر اسٹیٹ بن جانا، یہ سارا کچھ وہ ان کے سارا وہ منظر ان کے سامنے تھا. انہوں نے وہ بھی ایک تبدیلی دیکھی. پھر اس کے بعد 1926 میں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے حجاز میں، اور پھر 1926 سے لے کر 1939 تک وہ مکہ میں مقیم رہے. ٹھیک، یعنی ایک بڑا وقت آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا. اور جس وقت آپ حجاز پہنچے تھے 1926 کو، تو سعودی انقلاب کو آئے ہوئے ابھی تک 1.5 سال بیتا تھا. اچھا، گویا کہ آپ نے دنیا کے مختلف انقلابات کو دیکھا. اور اس سارے عرصے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان حالات کو برابر دیکھتا گیا اور میں ان پر غور و خوض کرتا گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر یہ کہ 24 سال کی جب جلاوطنی کاٹ کر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ واپس بر صغیر میں آئے، تو آپ نے آ کر اپنی گفتگو میں یہ بات کہی اور ایک تقریر میں کہ میں انقلاب کے دینی فلسفے کا پیغمبر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. اگر تم اس دینی فلسفے کو نافذ نہیں کرو گے تو پھر لادین فلسفہ انقلاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اور ان کا حضرت آپ اس میں دور اندیشی دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس فلسفے کو نافذ نہیں کرو گے تو اس کے مخالف فلسفہ نافذ کر دیا جائے گا. اور آپ پوری دنیا میں مسلمان امت پہ وہی سیکولرزم والا جو دین کو اسٹیٹ سے بالکل الگ رکھتا ہے وہ نافذ ہے. آج دنیا میں جو ڈیموکریسی نظام، سیاسی نظام پوری دنیا پر مسلط کیا گیا، اس کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، اس کی بنیاد نیشنلزم پر ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ کیپٹلزم کے اوپر ہے. تو گویا کہ یہ نظام جو مسلط کیا گیا، تو بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک تو انہوں نے یہ سارے انقلابات دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلامی فلسفہ انقلاب کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا آخری اور تیسرا دور ہے زندگی کا، یعنی 1939 سے لے کر 1944 تک، یہ آپ کی زندگی کا تیسرا دور ہے. اس میں آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو قرآنی فلسفہ انقلاب کی دعوت دی تھی. تو یہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے 3 ادوار کو بیان کیے ہیں. اب اس کے بعد امام انقلاب مولانا سندھی کی شخصیت کے چند اہم پہلو جو ہیں زندگی کے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، شاہ ولی اللہ کی حکمت کے سب سے بڑے ماہر اور بہترین شارع جو تھے وہ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ تھے. ٹھیک. نمبر 2، آپ نے انقلاب کے اصول و اسباب کو قرآن حکیم کی روشنی میں متعین کیا تھا. یہ بڑی خاص بات ہے. اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس میں سے انہوں نے انقلاب کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی نوعیت اور اقسام کیا ہوتی ہے، کس قسم کے واقعات پر انقلاب کا اطلاق ہو سکتا ہے، انقلاب کے مؤید لوگ کون ہوتے ہیں، انقلاب کی راہ میں رکاوٹ کون بنتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں انقلاب جن کے دامن کو مرادوں سے بھر دیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں جن کے حصے میں ذلت اور رسوائی آتی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے قرآنی فلسفہ انقلاب کی بنیاد پر بیان کی تھی. اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر کا طرز عمل تھا بیان کرنے کا، وہ انقلابی طرز عمل تھا. جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک روایتی تفسیر جو چل پڑی ہے مدارس میں بھی اور عمومی دروس میں بھی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہی ایک طریقہ ہے درس دینے. نہیں، مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کا جو درس قرآن تھا وہ انقلابی بنیادوں کے اوپر تھا. نمبر 3، مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ ایک صاحب فکر مفسر تھے. تفسیر میں آپ کے افکار کی علمی اور اسلامی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ کا فلسفہ تھا، لیکن انداز فکر اور نتیجہ فکر آپ کا اپنا تھا. ٹھیک. نمبر 4، آپ ایک بلند پایا محقق تھے. نمبر 5، آپ ایک بے غرض اور بے لوث شخصیت کے مالک تھے. آپ کی پوری زندگی اخلاص و للہیت کا ایک نمونہ تھی. نمبر 6، آپ خالص ایک عملی انسان تھے اور حقیقت پسند شخص تھے. نمبر 7، آپ کی ایک طویل سیاسی زندگی 24 سال آپ نے جلا وطنی میں گزار دیے،
اور آپ پر ایسے مشکل حالات اور مصائب آئے کہ جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور آپ عزیمت کا راستہ آپ نے ترک نہیں کیا۔ نمبر 8، مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کا نصب العین کیا تھا؟ نصب العین سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو بیدار کرنا، قرآن کے فلسفہ انقلاب پر مسلمانوں کو منظم کرنا، 1857 کی شکست کا انگریزوں سے بدلہ لینا اور بر صغیر کو آزاد کرانا، یہ آپ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اور یہی نصب العین لے کر مولانا سندھی کابل گئے تھے، اور پھر کہاں سے ہوتے ہوئے واپس بر صغیر پہ آئے اور لوگوں کو فلسفہ قرآنی آ کر، انقلاب کا فلسفہ قرآنی آ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نمبر 9، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے خاص تربیت یافتہ آدمی تھے۔ نمبر 10، آپ نے سیاسیات کی تکمیل مولانا ابوالکلام آزاد سے کی تھی۔ یہ 10 خصوصیات ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہمارے ہاں اہل علم میں مولانا سندھی کے حوالے سے 3 قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ پہلی جو رائے ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کی فکر جمہور علماء امت کی فکر سے جدا ہے، یہ پہلی رائے، اور یہ اعتراض بھی بہت کیا جاتا ہے ان پہ۔ بالکل، یہ آپ کے پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں آپ کے پڑوس میں، مفتی رضوان جی، مفتی رضوان انہوں نے 2 کتابیں لکھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور اس شخص نے مولانا سندھی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ بہرحال یہ کہ ان کی بھی رائے یہی ہے کہ ان کے مولانا سندھی کی فکر جو تھی وہ جمہور علماء امت کی فکر سے جدا تھی۔ دوسری رائے یہ معتدل رائے، اور یہی میرا موقف بھی ہے، ٹھیک، کہ مولانا سندھی کی فکر میں بعض شاذ امور بھی پائے جاتے ہیں، کچھ تفردات تھے، ٹھیک، تاہم مجموعی حیثیت سے وہ کتاب و سنت کے ہی ترجمان ہیں۔ اور یہ موقف مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کا، اچھا، مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کا، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کا۔ بہت بڑے علماء ہیں یہ تینوں جن کے آپ نے نام لیے۔ اور یہ ایک معتدل مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے بھی مولانا سندھی پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے، میں چاہتا ہوں کہ بعین ہی انہی کی عبارت پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ ضرور سر۔ مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے بعض افکار شاذ بھی ہیں، بعض مرجوع قسم کے خیالات بھی ہیں، ٹھیک، بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ مولانا ان پر بیجا سختی بھی کیا کرتے تھے، بعض باتیں مصلحت کی خاطر بھی ناگزیر خیال کرتے تھے، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کی نسبت ان کی طرف کرنے میں ان کے تلامذہ نے غلطی کی ہے۔ اچھا، یہ بہت خاص بات ہے جس وجہ سے یہ غلط فہمی پھیلی اس میں، یہ ایک ایسی بات ہے جو آج سے پہلے کسی نے بالکل نہیں ان کے تلامذہ نے ان کی طرف منسوب کی، غلط، ٹھیک ہے۔ اس کی ذمہ داری مولانا سندھی پر نہیں بلکہ ان کے ناقلین پر ہے۔ انہوں نے مولانا سندھی کی باتوں کو نقل کرنے میں یا تو خیانت کی یا غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یعنی ان کے تلامذہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا اور شاید سابق لاحق سے قطع نظر کر کے ٹھیک، مولانا سندھی کا مطلب بھی وہ پورا نہ پا سکے۔ ٹھیک، بہرحال اب جو اصل بات ہے، خیالات و افکار کا شذوذ تو ہر مجتہد اور محقق میں پایا جاتا ہے، بے شک، امت میں بڑے بڑے اکابر گزرے تھے، لیکن مولانا سندھی اپنے مسلک، عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے پکے، سچے، راسخ العقیدہ اور پرجوش مسلمان تھے۔ ٹھیک، یہ تو دوسری رائے تھی، اور یہی ہمارا موقف۔ تیسری رائے مولانا سندھی کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں، خاص کر کے تنظیم فکر ولی اللہ والے، ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف غلط بات منسوب نہیں ہے، یہ جملہ تحریرات مولانا سندھی کی تھی۔ اچھا، ہاں، یہ ان کی رائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ 3 رائے ہیں جو عموماً اہل علم کے طبقے میں مولانا سندھی کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ اب میں ایک بات خاص طور پر کہ مولانا سندھی کے جو بعض ناقابل اعتماد شاگرد تھے وہ کون کون سے تھے؟ قابل اعتماد شاگرد کون سے تھے اور ناقابل اعتماد وہ کون سے تھے؟ تو 2 ٹیمیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے تلامذہ میں جو قابل اعتماد تھے اس میں مولانا احمد علی لاہوری کی شخصیت تھی۔ اگر کسی نے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری نکات کو پڑھنا ہے تو مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر کو پڑھنا، اچھا، اور خواجہ عبدالحی فاروقی، یہ 2 شخص ہیں جو ان کے قابل اعتماد تلامذہ۔ ٹھیک، اور ناقابل اعتماد تلامذہ میں علامہ موسیٰ جار اللہ، ٹھیک، مولانا عبداللہ لغاری، ٹھیک، پروفیسر محمد سرور مرحوم، اور شیخ بشیر احمد لدھیانوی مرحوم، یہ
ناقابل اعتماد تلامذہ ہیں. اور مولانا سندھی کی جو 2 تفسیریں ہیں، الہام الرحمن اور المقام المحمود، ان میں الہام الرحمن جو ہے مولانا سندھی کی تفسیری تشریحات میں، جن کو ماسکو میں آپ نے اپنے شاگرد علامہ موسیٰ جار اللہ سے قلم بند کروایا تھا، یہ آپ کے ناقابل اعتماد تلامذہ میں سے. ٹھیک. اور دوسری تفسیر جو المقام المحمود تھی، یہ بھی مولانا سندھی کی املائی تفسیر، آپ نے املا کروائی ہے، لکھوائی ہے. مولانا عبداللہ لغاری کی یہ تفسیر ہے، مولانا سندھی کی املائی تفسیر، اور اس کو لکھا مولانا عبداللہ لغاری. اور یہ تفسیر بے شمار اعتقادی گمراہیوں کو اپنے اندر جمع کی ہو. تو اس میں مولانا سندھی کا قصور نہیں ہے، ان کے ناقابل اعتماد تلامذہ ہیں. یا تو مولانا سندھی کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، یا انہوں نے اپنے غلط اور باطل نظریات کو کس کے کھاتے لگا دیے؟ مولانا عبید اللہ سندھی. تو یہ ان کے آخری بات جو کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، مولانا سندھی کی فکری صحت پر ٹھوس شہادتیں. اس سے بڑی ٹھوس شہادت کیا ہوگی کہ شیخ الہند تا دم آخر مولانا سندھی کے اوپر اعتماد کرتے رہے. ٹھیک. اس سے بڑھ کر ٹھوس شہادت کیا ہو سکتی. نمبر 2، جب دیوبند میں کچھ اختلاف ہوا تھا اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو مطعون ٹھہرایا گیا تھا، اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی غلطی سے مولانا سندھی کی مخالفت کی تھی. اچھا. اور بعد میں علامہ انور شاہ کشمیری نے مولانا عبید اللہ سندھی سے معذرت کی تھی کہ میں غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے آپ کی مخالفت کی تھی. اس کا حضرت کوئی حوالہ کسی کتاب کا؟ حضرت سندھی کے ناقد. ٹھیک. اس میں یہ بات میں نے ٹھیک. تیسری چیز، مولانا احمد علی لاہوری لکھتے ہیں، یعنی مولانا سندھی کی فکری صحت پر جو تیسری شہادت ہے وہ مولانا احمد علی لاہوری کی. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا سندھی کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو میں نے حاشیہ قرآن میں لکھ دیے. ٹھیک. وہی ہیں کہ جو میں نے حاشیہ قرآن میں لکھ دی. نمبر 4، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک تحریر میں مولانا سندھی کی روحانی برکات اور توجہات کا اعتراف کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا عبید اللہ سندھی کو صاحب خلوص قرار دیا ہے. تو یہ چند میں نے فکری صحت پر جید اکابر کی شہادتیں پیش کر دی. تو یہ مختصر سا ایک یہ کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا. تو بہرحال یہ کہ ان کی سوانح پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، تفصیل سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. ان کا خلاصہ، اختصار اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھ دی ہے. بہت شکریہ حضرت. آپ نے یہ جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ آگے بھی رکھیں گے. تو بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے آپ نے ٹائم دیا. اور یقیناً جن لوگوں کو عبید اللہ سندھی رحیم اللہ کے حوالے سے یہ والا جو پہلو ان کا بالکل چھپایا جاتا ہے کہ ان کا جو ایک انقلابی جد و جہد والا فلسفہ، اور بر صغیر میں جو کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کفار یا گوریا کا اس ٹائم تسلط بہت زیادہ تھا، اس سے نکلنے کی جد و جہد کرتے رہے، تو ان میں ایک بہت بڑا نام عبید اللہ سندھی بھی تھا. اور امید ہے کہ جیسے میں نے استفادہ اٹھایا آج کی ڈسکشن سے، ہمارے سننے والوں نے بھی استفادہ اٹھایا ہوگا. نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوگی، اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے بھی میں ساتھیوں کو آگاہ کرتا چلوں گا انشاءاللہ. ابوالکلام آزاد رحم اللہ پہ جو ہیں ہم ان کا جو تعارف ہے، ان کا جو معاملہ ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور ہمارے جو ساتھی ہوں گے وہ مفتی صاحب ہی ہوں گے. بہت شکریہ حضرت وقت دینے کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.